السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ معزز ناظرین کرام، احکام رمضان کے سلسلہ وار دروس میں باب نمبر 13، چیپٹر نمبر 13، قیام رمضان کی فضیلت۔ قیام رمضان کی فضیلت۔ رمضان المبارک کے اعمال اور اس کے کاموں میں ایک عظیم الشان کام کیا ہے؟ قیام رمضان۔ اسے قیام اللیل یا تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ قیام اللیل یا تراویح۔ احادیث میں قیام رمضان کی بہت ہی زیادہ فضیلت و تاکید آئی ہے۔ اللہ کے نبی کے حدیثوں میں جب قیام اللیل کے بارے میں ہم پڑھیں گے، بہت زیادہ فضیلتیں اس کی وارد ہیں اور بہت ہی تاکید اس عمل کی وارد ہے۔ قیام رمضان کی فضیلت کے تعلق سے ہم لوگ دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان دل کی تصدیق کے ساتھ، دل مطمئن ہے اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کا مہینہ رمضان ہے، یہ قیام رمضان ہے، اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، یہ ایمان ہوا۔ احتساب، اللہ سے اس پر اجر کی امید۔ صرف ایسے ہی نہیں کہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ تراویح پڑھ لیں، ہم بھی پڑھ لیں، نہیں، آپ کا ایمان بھی ہے اور آپ کے اندر احتساب کا جذبہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہمیں یہ عمل کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ سے نیکیاں حاصل کرنی ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے احتساب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام رمضان کا اہتمام کیا، اس کی پچھلی ساری خطائیں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قبیلے قزاع کا ایک شخص، قزاع ایک قبیلہ ہے، قبیلے قزاع کا ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مطہرہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا گواہی؟ اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اور 5 نمازوں کا اہتمام کروں، رمضان کے روزے رکھوں اور قیام رمضان بھی کروں۔ رمضان کے روزوں کے ساتھ کیا کروں؟ رمضان کی راتوں میں قیام بھی کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں، تو میرے لیے کیا ثواب ہے؟ آدمی آیا ہے قبیلے جوہینہ سے، سوال کرا، اللہ کے نبی، اگر میں شہادتین کا اقرار کرتا ہوں، نماز قائم کرتا ہوں، رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہوں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، مجھے ثواب کیا ملے گا؟ اجر کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ذرا غور سے سنیے گا، جس کا خاتمہ اس پر ہو جو تم ذکر کر رہے ہو، وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ یہ صدیقین کون ہیں؟ شہداء کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نمازوں میں ہم دعا کرتے ہیں، جن کی صحبت کے لیے، جن کی رفاقت کے لیے، جن کے ساتھ قیامت میں ہونے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا کرم ہوا ہے،
وہ کون لوگ ہیں جن پر کرم ہوا ہے؟ اللہ نے دوسری جگہ ان کو ذکر کیا قرآن میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے کرم کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ انبیاء ہوں گے، یہ صدیقین ہوں گے، یہ شہداء ہوں گے، یہ صالحین ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے جن کو ان لوگوں کی رفاقت مل گئی، جن کو ان لوگوں کا ساتھ مل گیا، وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ صدیقین، اللہ کے رسول نے کہا اگر تم جو باتیں کہہ رہے ہو اگر ان پر عمل پیرا ہو گئے تو تم خود صدیقین اور شہداء میں شمار کیے جاؤ گے۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے، مسند بزار کی، ابن حبان کی روایت ہے۔ کتنا عظیم درجہ ہے۔ شہادتین قائم اقرار کریں، نماز قائم کریں، روزہ رکھیں، رمضان کی راتوں میں قیام کریں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں خود ان کی رفاقت ہی میں نہیں رکھے گا، ہمیں صدیقین کا درجہ دے گا، شہداء کا درجہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرے، اور عموماً امام کے ساتھ قیام اللیل کب ہوتا ہے؟ رمضان کی راتوں میں، جس کو ہم لوگ تراویح بولتے ہیں، یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے اس کے لیے پوری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ گرچہ ہماری تراویح آدھے گھنٹے کی ہو، پونے گھنٹے کی ہو، 1 گھنٹے کی ہو، 1.5 گھنٹے کی ہو، لیکن اتنا دیر امام کے ساتھ قیام کر لینا، اللہ کے نبی کہتے ہیں پوری رات ایسے اشخاص کے لیے قیام اللیل کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ گرچہ جا کے آپ گھر میں سو رہے ہیں لیکن پوری رات قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لکھ دیتا ہے۔ کتنا اجر ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اس حدیث سے باجماعت تراویح کی مشروعیت بھی معلوم ہوتی ہے اور فضیلت بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ باجماعت تراویح مشروع بھی ہے اور باعث فضیلت بھی ہے۔ اسی طرح حدیث میں لیلۃ القدر میں، حدیث میں لیلۃ القدر میں قیام اللیل کی بھی خصوصی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی، یہ تو عام رمضان کا قیام ہے جو دلیلیں گزر رہی ہیں، اگر کوئی آدمی آخری عشرے میں اس کی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو، جو طاق راتیں ہیں جن راتوں میں شب قدر تلاش کی جاتی ہے، ان راتوں میں اگر کوئی قیام اللیل کرتا ہے تو اس کی خصوصی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اجر کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اور راوی حدیث غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رات بھر قیام اللیل کا ثواب، پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت، اور صدیقین و شہداء کے ساتھ حشر یا ان میں ان کا شمار کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ اس کے لیے زندگی بھر اگر محنت کرنی پڑے، عبادت کرنی پڑے، تب بھی کم ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا ہے کہ اس نے محض 1 مہینے کے مجاہدے پر، 1 مہینے کی عبادتی محنت پر اتنے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ اللہ نے کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی شخص عمل میں سستی کرے، عمل میں کوتاہی کرے، تو اس سے بڑا بدقسمت اور محروم کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 1 مہینے کے چند اوقات کی عبادت کو اللہ نے کہا ایسا کرنے والا صدیقین اور شہداء میں ہوگا، ایسے کرنے والے کہ ہم گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی ان فضیلتوں سے محروم رہے تو بہت بڑا محروم ہے، بہت بڑا بدنصیب ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں گے قیام رمضان کی فضیلت میں،
قیام رمضان اور قیام اللیل ایک ہی ہے. یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ تراویح، قیام رمضان، تہجد، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، یہ پانچوں نام سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در حقیقت اصل میں تراویح قیام رمضان ہی میں داخل ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح اور قیام رمضان دو الگ الگ نمازیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تراویح قیام رمضان ہی میں سے ہے. آپ اس کو قیام رمضان کہیں، آپ اس کو تراویح کہیں. اس بات کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز ادا کی. کون سی نماز؟ یہی تراویح یا قیام اللیل. تو لوگ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو گئے. جب اگلی رات آپ نے قیام کیا تو لوگ اور بڑھ گئے. پھر تیسری رات یا چوتھی رات آئی تو کافی لوگ جمع ہو گئے، جمع غفیر ہو گیا مسجد نبوی میں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے یا اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے. کمرے سے مراد یہاں پر جو آپ نے اعتکاف کے لیے مسجد میں بنایا تھا، اس سے آپ باہر نہیں آئے. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی رات میں نے تمہارا جمع ہونا دیکھ لیا تھا اور تمہاری طرف آنے میں میرے لیے کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں تھی. میں آ سکتا تھا، نماز پڑھا سکتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے. اس ڈر سے میں نے باجماعت نماز تمہارے لیے ادا نہیں کی. اور یہ رمضان کا واقعہ ہے. آپ اعتکاف میں تھے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قیام اللیل، قیام رمضان، تہجد، تراویح، یہ سب کے سب ایک ہی نمازیں ہیں. سب کے سب کیا ہے؟ ایک ہی نمازیں ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہوا کہیں صلاۃ اللیل تم پر فرض نہ کر دی جائے، اللہ کہیں فرض نہ کر دے اور پھر تم اسے نبھا نہ سکو. یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. ان دونوں روایتوں کو جمع کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں پڑھی گئی اس باجماعت نماز کو صلاۃ اللیل کہا ہے. روایت میں کیا آیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صلاۃ اللیل، رات کی نماز. کہیں صلاۃ اللیل تم پر فرض نہ کر دی جائے، یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. صلاۃ اللیل اللہ کے رسول نے اس کو کہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ صلاۃ اللیل، قیام رمضان، تراویح سب ایک ہی نمازوں کے مختلف نام ہیں یا ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. اسی لیے شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک تہجد، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، قیام رمضان، تراویح، ان پانچوں کا مصداق ایک ہی ہے. یہ پانچوں ایک ہی کے نام ہیں، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے. غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز تہجد ہوتی تھی وہی رمضان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رمضان یعنی تراویح ہو جاتی تھی. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ہندوستان کے ایک مشہور جلیل القدر محدث شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی غفر اللہ لہ. اس سے معلوم ہوا کہ قیام اللیل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھی جانے والی رات کی نماز ہے. یہ نماز سال بھر پڑھی جاتی ہے، لیکن رمضان میں اس کی اہمیت اور فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. یہ نماز رمضان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کی فضیلت، اہمیت و فضیلت سال بھر برقرار رہتی ہے. اسی لیے مناسب ہوگا کہ ہم ان احادیث کو بھی سامنے لائیں
جن میں قیام اللیل کی عمومی فضیلت وارد ہوئی ہے تاکہ ہمارے شوق اور رغبت میں مزید بڑھوتری ہو، مزید اضافہ ہو، اور ہمارے دلوں میں رمضان کے بعد بھی اس کے اہتمام کا حوصلہ پیدا ہو۔ تو اس باب میں ہم نے کیا دیکھا؟ قیام رمضان کی فضیلت کے بعد قیام رمضان، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تراویح، یہ ساری کی ساری نمازیں ایک ہی نماز ہیں، گرچہ ہم ان کو رمضان میں قیام اللیل کہیں یا صلاۃ التراویح کہیں۔ اب ہم دیکھیں گے قیام اللیل کی فضیلت کیا ہے۔ قیام اللیل کی فضیلت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم نے یہ جانا کہ رمضان میں اس کو ہم تراویح بولتے ہیں، قیام رمضان بولتے ہیں، قیام اللیل بولتے ہیں، اور عام دنوں میں اس کو تہجد بولتے ہیں، قیام اللیل بولتے ہیں۔ تو یہ تہجد، قیام اللیل کی فضیلت کیا ہے؟ کتنی اہم نماز ہے یہ، اس کا ثواب کتنا ہے؟ احادیث میں قیام اللیل کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قیام اللیل صالحین کا شعار ہے، شعار، ان کا اڑنا بچھونا ہے یہ قیام اللیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیام اللیل کا اہتمام کرو، اس لیے کہ یہ صالحین کا شعار ہے، ان کی علامت ہے، ان کی نشانی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے جب قیام اللیل کرتا ہے۔ گناہوں سے روکنے والی چیز ہے، خطاؤں کا کفارہ ہے، چھوٹی موٹی خطاؤں کا کیا یہ کفارہ ہے۔ مسند احمد، ترمذی، امام حاکم، امام بیہقی، طبرانی نے اپنی اپنی کتب میں اس کو روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے نیک لوگوں کی نماز مقرر کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں قیام کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، نہ وہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور نہ ہی شرعی حدود سے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے نیک لوگوں کی نماز مقرر کی ہے۔ یہ نیک لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں قیام کرتے ہیں، قیام اللیل، دن میں روزہ رکھتے ہیں، نہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، نہ ہی شرعی حدود کو چھلانگتے اور پھلانگتے ہیں۔ مسند عبد بن حمید القشی کی یہ روایت ہے۔ قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو قیام اللیل کرتا تھا لیکن پھر اسے چھوڑ دیا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام اگر ہم کر رہے ہیں تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، اللہ سے مغفرت کا ذریعہ ہے، اللہ سے رزق طلبی کا بہترین موقع ہے۔ اللہ اس رات آسمان دنیا پر نزول کر کے بندے سے قربت اختیار کرتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قیام اللیل مت چھوڑو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کبھی نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ جب آپ بیمار ہوتے یا بہت تھکے ہوتے تب بھی بیٹھ کر کے یہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، سنن بیہقی کی روایت ہے۔ قیام اللیل اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار ہے۔ اگر کوئی قیام اللیل کرتا ہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے، سوج جاتے تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے لیے اگلی پچھلی تمام باتوں کی مغفرت فرما دی. اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ذرا غور کے لائے کہ سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اللہ نے گرچہ میرے اگلے پچھلی لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے, مجھے پاک کر دیا ہے, اللہ کے اس انعام پر, اس فضل پر کیا میں رات میں قیام بھی نہ کروں, اللہ کی شکر گزاری بھی نہ کروں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندہ رات کا قیام کرتا ہے تو اللہ کا شکر گزار بنتا ہے. قیام اللیل کا اہتمام انسان کے نیک ہونے کی علامت ہے. اگر کوئی انسان رات میں اٹھ کر کے, تنہائی میں اٹھ کر کے, جب لوگ سو رہے ہیں, خواب غفلت میں مست ہیں, ایک بندہ اٹھ کر کے وضو کرتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, جبکہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, اسے کوئی سن نہیں رہا ہے سوائے اس کے رب کے. عبداللہ بن عمر, یہ انسان کے نیک ہونے کی علامت ہے, اس کے متقی ہونے کی علامت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ایک نیک انسان ہے, کاش کہ وہ رات میں نماز پڑھتے. نافع کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کا حال یہ تھا کہ وہ رات میں خوب نماز ادا کرتے تھے. یہ روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں حضرت سالم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں کم ہی سویا کرتے تھے. اللہ سے قربت کا جسے شوق ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں رات میں بہت کم سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے. سورۃ الذاریات سورہ آیت نمبر 17 اور 18. اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ عام دنوں میں بھی صرف تراویح ہی نہیں, رمضان کا قیام ہی نہیں, قیام اللیل کیا بولتے ہیں لیلۃ القدر ہی نہیں, پورے سال عام دنوں میں بھی قیام اللیل کو اپنا شعار بنائیں, اپنی علامت بنا لیں, اور ماہ رمضان میں تو خاص طور سے ہر رات قیام کا اہتمام کریں. اس درس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی. اللہ تعالی ہم سب کو فقہ فی الدین عطا فرمائے اور جو کچھ ہمیں اللہ نے علم عطا کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.